Ladies and gentlemen, dear aspirants, this is your host Ali Shahab from CSP's Academy, Islamabad. It is often said that there is no such thing as talent, there is always pressure. But there are some people, when you meet them, you don't find any pressure at all. You find them wandering as lonely as cloud, and suddenly they get to their destination. So today, with me, there is one such personality, Sardar Usman Salim from Police Services of Pakistan, CSS 2021, where we shall explore how he found his destination. So, Sardar Usman, Assalamu alaikum Walaikum assalam. and welcome to CSPs. Thank you very much, sir. अच्छा सरदार उस्मान, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी सीएसएस की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और जो आपकी अर्ली एजुकेशन थी उसने किस हद तक रोल प्ले किया? सर इसमें एक बड़ा एक दिलचस्प सा सर वाक़या है कि जो मेरा रूममेट था लम्स में, उसका सीएसएस क्लियर हुआ और वो मेरा एबटाबाद से भी दोस्ती है, तो वो आज भी मजाक उड़ाता है कि इसने सीएसएस इसलिए दिया कि इसने सोचा है कि ये हो गया तो मैं भी कर लूँगा। सही। तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि काफ़ी हद तक जो मुझे सीएसएस की इंस्पिरेशन आई है वो उस इंस्टेंस से आई है कि उसका क्लियर हुआ है, और जिस वक्त कोई आपके बड़ा करीबी किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो यू गेट टू सी इट क्लोजली कि आया इस चीज़ के अच्छे प्रोज एंड कॉन्स आप वे कर सकते हो एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर सीइंग इट फ्रॉम फार डिस्टेंस। तो आप जिस वक्त उसका हुआ तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन जो है वहीं से आई। तो ये 2019 मिड अक्टूबर की बात है, क्योंकि उनका रिज़ल्ट जो है वो मिड अक्टूबर में आया था। उसके बाद जो है वो मैं जॉब कर रहा था ऑलरेडी, तो मैं वो वाली अटैम्प्ट नहीं दे सकता क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं सीएसएस जॉब के साथ हूँ, जॉब ना छोड़नी पड़े मुझे, कि मेरी बाकी जो चीज़ें हैं वो सिक्योर रहें, ऑप्शन जो है वो मेरे फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन वो मेरे पास रहें। तो फिर मैंने 2021 की थी, उसके बाद कोविड आ गया जैसे आपको पता है मार्च 2020 में। तो जून तक जो है वो तो बड़ा एक हाइबरनेशन पीरियड था सबके लिए, पूरी दुनिया ही बंद थी। तो फिर जुलाई अगस्त से मैंने अपनी तैयारी शुरू की और आज इधर बैठा हूँ आपके सामने। यानी माशाल्लाह। अच्छा ये मुझे बताइए, आपने अपनी प्रिपरेशन फॉर्मली स्टार्ट की थी या इनफॉर्मली ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन आपने स्टार्ट कर दी थी? अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरा 2019 तक मुझे शायद सीएसएस की इस एब्रीविएशन की फुल फॉर्म भी शायद मुश्किल से ही आती है, शायद आती हो। तो इस चीज़ का तो कोई सवाल ही नहीं है कि मेरी उस दौरान कभी कोई सोच गई हो कि मैंने सीएसएस करना है। हालांकि वालिदैन की तरफ से, काफ़ी दोस्तों की तरफ से, काफ़ी लोगों ने कई दफ़ा कहा कि सीएसएस दे दो, लेकिन कभी उस तरह मेरा अपना ज़हन इस चीज़ पे मुतमईन नहीं हुआ कि मुझे सीएसएस देना चाहिए या एक दफ़ा दे दूँगा। तो ग्रेजुएशन का अलबत्ता जो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन की ऑब्वियसली जो मेरी आपका जो पहला सवाल था कि आपको इब्तदाई तालीम का क्या फ़ायदा हो, तो सीएसएस में समझता हूँ कि ये आपकी सारी ज़िंदगी की तालीम की, जो आप उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप पहुँचते हो आप पहले दिन, तो उस दिन तक आपने पूरी ज़िंदगी में जितनी भी तालीम हासिल की है वो सारी तालीम का इम्तिहान है। सीएसएस इसे ग़ालिबन इसी वजह से मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं। तो ऑब्वियसली उस तालीम, इब्तदाई तालीम का, यूनिवर्सिटी की तालीम का काफ़ी हद तक रोल रहा मुझे इस मंजिल तक पहुँचाने में। अच्छा, आपने अपनी ग्रेजुएशन लम से की है ग़ालिबन? जी बिल्कुल। आपके जो सब्जेक्ट्स वहाँ पे थे वो क्या थे? मेरी डिग्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ही थी। जिस वक्त आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए गए तो आपने ऑप्शनल्स क्या मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्ट किए? क्या उसके अंदर आपकी अपनी डिग्री का ज़्यादा रोल था या स्कोरिंग ट्रेंड का ज़्यादा रोल था? देखिए उसमें एक चीज़ ये थी कि मेरी जो, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने जिस वक्त अपनी सीएसएस की जर्नी शुरू की तो उस वक्त कोविड था। तो इस कोविड स्ट्रिकन इन्वायरमेंट में काफ़ी चीज़ें बंद हो गई थी। तो नॉर्मली ये होता है कि लम्स की लाइब्रेरी में आपको काफ़ी पीयर्स मिलते हैं, काफ़ी आपके कोलीग्स होते हैं जो आपको सीएसएस पे गाइडेंस दे देते हैं। तो जो मेरे पास गाइडेंस थी मेनली मेरे एक ही दोस्त की थी, अब्दुल्ला बेग की या उसामा शौकत की। ये दोनों 2019 के क्वालिफायर्स हैं और फिर एलोकेटेड भी हैं आईआरएस में। तो इस तरह के 2-3 मोहसिन लोग थे जिनसे मैंने गाइडेंस ली। और सब्जेक्ट सिलेक्शन की जहाँ तक बात है, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो 4 सब्जेक्ट्स मेरे ऐसे हैं जो मैंने लम्स में किसी न किसी तरीके से पढ़े। और उसके अलावा स्कोरिंग ट्रेंड को इस हद तक मैंने देखा था कि बल्कि मुझे बताया गया था और थोड़ी सी मेरी अपनी भी मुशाहिदा था कि जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा लोग उठाते हैं। तो वेदर दे आर हिट और नॉट, जिस वक्त आपका अपना भी ज़हनी कहता है कि जो बहुत ज़्यादा आवाम उठा रही है आप थोड़े से हट के उठाएं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो लाजमी।
تو مجھے میرے دوست عبداللہ کا بھی مشورہ یہی تھا کہ آپ یورپین ہسٹری پڑھ لو اور آپ جرنلزم پڑھ لو. تو وہ 2 سبجیکٹس میں نے اس کی مرضی کے اٹھائے, اور پہلے 4 سبجیکٹس جو تھے میرے وہ دے ور نو برینر فار می, تو وہ اٹھانے ہی اٹھانے تھے. اچھا ہمارے ایسپرنٹس کو یہ بھی بتا دیں وہ پہلے 4 سبجیکٹس کون سے تھے؟ میرے پہلے 4 جو تھے وہ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ, تو وہ 2 سبجیکٹس کنسیڈر کر لیں, پیپر 1 پیپر 2, بزنس ایڈ اور مرکنٹائل لا. اوکے, اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جرنلزم میں جس وقت آپ نے ایز این آپشنل سبجیکٹ سے چوز کیا تو آپ نے ریسورسز کون سی جو ہیں کنسلٹ کی؟ کیا وہ لوکل ریسورسز تھیں یا فورن ریسورسز بھی تھیں؟ اس طرح ہے کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کا آپ سلیبس کھولیں تو آپ کو اس سلیبس کی جو ٹاپکس ہیں اس کے نیچے ریکمینڈیڈ ریڈنگز, ریکمینڈیڈ بکس لکھی ہوتی ہیں FPSC کی ہر کورس کے, ہر سبجیکٹ کے سلیبس میں. تو جو جرنلزم ہے اس میں بھی کوئی اس طرح 10-12 جس طرح ہر کورس میں ہوتی ہیں اس طرح اس کی بھی ریکمینڈیڈ ریڈنگس تھی. تو اس میں سے 2 مجھے آن لائن مل گئی تھی, اور پھر میرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں دیکھوں کہ سلیبس میں جو ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں وہ کون سے ٹاپکس کور ہو رہے ہیں ایک بک سے, تو وہ میں ہائی لائٹ کر لیتا تھا. جو رہتے تھے وہ دوسری بک سے دیکھ لیے, تو کچھ 1-2-3 ٹاپک اس بک سے ہو رہے تھے, کچھ میں نے دونوں سے پڑھ لیے. اور جو نہیں تھے, اسپیشلی جو جرنلزم میں ایک پارٹ ہوتا ہے جس میں پاکستانی میڈیا انڈسٹری کا پارٹ ہے, لاس کا پارٹ ہے جو میڈیا سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو وہ آبویسلی آپ کو ویسٹرن آتھرس کی بکس میں نہیں ملے گا. تو ان ٹاپکس پہ آئی ووڈ گوگل, جو مل جائے تو میں اس کو اپنے نوٹس بنا لیتا تھا. اچھا جرنلزم کے علاوہ آپ نے دوسرا آپشنل بھی بتایا جو کہ دوست کے مشورے سے آپ نے رکھا تھا, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی انفارمیشن دیں. یورپین ہسٹری کا یہ کہ یورپین ہسٹری ٹو بی آنیسٹ پیپر والے دن تک نہ کہ میں ریگریٹ کر رہا تھا کہ اب میں نے رکھ لیا اور فارم فل کر دیا, اب تو یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کیونکہ ہسٹری کا ایز سچ میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو لیکن میں کہوں گا کہ آئی واز ویری لکی کہ مجھے ایک ایسا مشورہ ملا کہ مجھے یورپین ہسٹری اٹھانی پڑ گئی, تو وہ میرے خیال سے بڑا اچھا ایک فیصلہ تھا. یورپین ہسٹری کا یہ کہ یورپین ہسٹری کے لیے جو میں نے بک یوز کی ہے وہ ہے پیکاک کی بک ہے, ماڈرن یورپین ہسٹری ہے اس طرح کا اس کا نام ہے. تو وہ بک میرے خیال سے کافی ہے آپ کی یورپین ہسٹری کے ٹاپکس کو کور کرنے کے لیے. تو اس کے لیے کیا آپ نے یہ جو ہمارے پاس میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں یا دوسرے سوشل میڈیا ٹولز ہیں ان کا بھی فائدہ آپ نے اٹھایا تھا؟ سوشل میڈیا ٹولس کا آپ کو میرے جو سبجیکٹس تھے اس میں سوشل میڈیا ٹولس کا ایسا اتنا آپشنس میں خاص طور پر اتنا فائدہ نہیں ہے, لیکن جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں اور اسپیشلی زیادہ لوگ اٹھاتے ہیں IR, پولیٹیکل سائنس اور اس طرح کی جو تھیوریٹیکل اور کرنٹ افیئر سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو میرے خیال سے سوشل میڈیا ٹولس کا انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہاں پرسنلی مجھے اس حساب سے فائدہ ہوا ہے سوشل میڈیا ٹولس کا, آپ کہہ لیں کہ آبویسلی کرنٹ پاک یہ تو میں نے بھی دینے تھے, تو آپ وہ ایک ڈبیٹ پڑھتے رہتے اور اخبار آپ پڑھ کے تھک گئے تو آپ کو فیس بک پہ, آپ کو انسٹاگرام پہ دنیا کی جو اچھی نیوز وائرس ہیں آپ کو ان کے آرٹیکلز, اوپینینس مل جاتے ہیں لوگوں کے, تو آپ وہ اپنے فون پہ ہی پڑھ لیتے ہو. تو اس حساب سے مجھے بھی سوشل میڈیا کا آبویسلی فائدہ ہوا ہے. اچھا آپ کا یہ آپشنل کا کمبینیشن جو ہے بڑا یونیک ہے کہ آن ون اینڈ دیر از ماس کمیونیکیشن اینڈ یورپین ہسٹری, آن دی ادر اینڈ دیر از آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس. بالکل سر. سو یہ پھر کوڈ سوئچنگ کیسے ہوتی تھی؟ یعنی کہ مائنڈ بھی تو انسان کا فوراً کریٹو سے ایک دم سبجیکٹ اورینٹڈ چلے جاتا ہے, بالکل سر. تو یہ آپ نے کیسے مینج کیا؟ بس یہ ہوتا چلا گیا, کیونکہ میری جو ٹیکنیک تھی وہ اس طرح نہیں تھی کہ میں بہت زیادہ کوئی اس پہ ایڈوانس لیول پہ جا کے نہیں پڑھتا کسی بھی سبجیکٹ کو, کسی بھی چیز کو. آئی ٹرائی ٹو جسٹ ورک آن دا بیسکس. تو میرا یہی تھا کہ اکاؤنٹنگ میرا کہیے کہ اکاؤنٹنگ آپ کو اوبیسلی سلیبس کے حساب سے, کیونکہ وہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, اور ٹیکنیکل سبجیکٹ کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو ریکوائرڈ لیول ہے آپ کو اس لیول کی محنت کرنی پڑتی ہے. اور جہاں پہ یورپین ہسٹری اور جرنلزم کی بات ہے تو آئی آلویز نیو کہ میں نے اس پہ کوئی تھیسس نہیں لکھنا یا میں نے اس پہ کوئی PhD نہیں کرنی, میں نے صرف ایک 100 لیول کا کورس پڑھنا اور اسے پاس کرنا ہے. تو بڑی ایک کہہ لیں کہ آپ جسے کہتے ہیں روڈیمنٹری قسم کی میری نالج تھی ان دونوں سبجیکٹس پہ. جو ان بکس میں چیزیں تھیں وہ میں نے کوشش کی کہ میں انٹرنلائز کر لوں اور اسی کو یوز کر کے میں اپنے پرچے میں جو چیزیں سالو ہو رہی ہوں کر لوں. اچھا جی, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنگ 200 مارکس, یورپین ہسٹری 100 مارکس, ماس کمیونیکیشن 100 مارکس, واٹ اباؤٹ دی ریسٹ آف دی 200؟ اب 600 مارکس آئی بلیو جو ہے آپشنلز ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو باقی مرکنٹائل لا اور بزنس ایڈمنسٹریشن. اچھا جی, مرکنٹائل لا اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن. بزنس ایڈمنسٹریشن آئی بلیو آپ کے کورس نے اس کو بڑا ہیلپ کیا ہوگا, ڈگری نے بہت ہیلپ کیا ہوگا. بالکل سر ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ جتنے بھی اس کے سب پارٹس ہیں نا, مارکیٹنگ ہو گیا, HRM ہو گیا, مینجمنٹ ہو گیا, فائنینس ہو گیا, تو یہ آپ
डिग्री के दौरान सभी एक एक कोर्स हर मिनिमम पढ़ ही लेते हो, तो वो आपको काफ़ी ऑब्वियसली हेल्प करती तो आपकी डिग्री में ये जो मर्केंटाइल लॉ का जो कोर्स था ये किस हद तक पढ़ाया गया था? है। सिर्फ मर्केंटाइल लॉ में तकरीबन 10 एक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो इस तरह 10 एक्ट्स हैं। डिग्री में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया गया था, पार्टनरशिप एक्ट था और कंपनीज लॉ था। तो ये एक्ट्स भी सबसे बड़े यही हैं। तो आपको एक बेसिक नो हाउ हो जाती है हर चीज़ की। तो आप फिर सीएसएस पे तो ऑब्वियसली उन सारी उस नॉलेज को आप कोशिश करते हो कि किसी तरीके से लेवरेज करके मैं इस अपने सफ़र में उसका इस्तेमाल करूँ। तो ऑब्वियसली कुछ एक्ट्स मैंने भी नहीं पढ़े हुए थे, तो वो मैं नए सिरे से पढ़ने पड़े, लेकिन ये कि काफ़ी अगर आपको एक कोर्स से थोड़ी सी भी फेमिलियरिटी है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। यानी कि इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द बिजनेस ग्रेजुएट्स एंड ऑब्वियसली द ग्रेजुएट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के दे ऑलरेडी हैव द एज ऑफ 400 marks, so which includes the audit and accounts, mercantile law, and business administration. So beside them, they have to manage two or one optional subject to complete the 600 marks in the optionals. सो बिजनेस ग्रेजुएट्स के लिए तो मेरा ख्याल है कि आपका बड़ा एक अच्छा पैगाम पहुंच गया है कि उनको कितना एडवांटेज है इस ऑप्शनल की चॉइस में। बिल्कुल ऐसा। सो मगर बहरहाल वो जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी आपने जो है बहुत अच्छा जो है उनको गाइड कर दिया है, और बड़े ये यूनिक सब्जेक्ट्स आपने कहा है, मास कम्युनिकेशन एंड यूरोपियन हिस्ट्री। सो आई बिलीव ये जो बिजनेस ग्रेजुएट्स जो सुन रहे हैं हमें, वो इनके तजुर्बे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, अल्लाह करे। अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा डिफ़िकल्ट एरिना पे, जो कि हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स। बिल्कुल सर। और 2021 के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उन्होंने बताया कि हम कंपलसरीली डिफ़िकल्ट भी होंगे। ऐसे ही है। सो इस बार जो है आपका पहला पेपर हुआ था प्रेसिंग कॉम्पोजिशन का। बिल्कुल। सो उसके अंदर आपने वोकेबलरी और बाकी क्वेश्चंस कैसे मैनेज किए या कैसे प्रिपेयर किए थे, जिसके पस मंज़र में आपने उनको मैनेज किया? मेरी प्रिपरेशन जो थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बड़ी बेसिक लेवल पे काम करूं, क्योंकि अगर आपकी बेसिक्स ठीक हों तो आपको आगे हेल्प वो खुद ही कर देती हैं। आप उससे खुद ही यूज़ करके आप एडवांस लेवल पे खुद ही जंप कर सकते हो। तो जो अब मैंने ऐसे जिस तरह नहीं किया कि मैं सिनोनिम एंटोनिम्स वोकेबलरी अलग से कर रहा हूँ या मैं कुछ मेरी कोई ख़ास उस तरह तैयारी नहीं थी, लेकिन ये था कि आई मेड श्योर कि मैं जो भी रीडिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ, चाहे मैं, हर बंदे को इंटरेस्ट होता है कि स्पोर्ट्स मैगजीन्स लोग पढ़ते हैं, लोग फैशन मैगजीन्स पढ़ते हैं, लोग जो है वो मूवीज़ को फॉलो करते हैं। तो मेरा भी इस तरह के सिमिलर इंटरेस्ट थे, और मेरी ये कोशिश ये होती थी कि मैं अच्छे रिसोर्सेज यूज़ करूँ उनके लिए, ताकि जो मेरी एक सीएसएस के अलावा भी जो चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी का एक पार्ट है सीएसएस, उसके इर्द-गिर्द भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं उन चीज़ों को भी यूज़ करूँ अपनी इस पढ़ाई के लिए, अपनी इस जर्नी के लिए। तो मैं वो कोशिश करता था कि मैं अच्छे रिसोर्सेज़, अच्छी मैगज़ीन्स पढूँ। तो मैं अंग्रेज़ी की तैयारी मेरी मेनली इस तरह थी कि मेरे जो वोकेबलरी भी बिल्ड हो रही थी, वो आप ओपिनियंस, कॉलम्स, एडिटोरियल्स इनसे पढ़ के हो रही थी। जो बाकी आप, बल्कि आप इस तरह अगर आप अपनी रीडिंग को बढ़ा दें, तो मेरे ख्याल से प्रेसी के पेपर में कुछ रह नहीं जाता जो आप ना करें। मास वाए उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसलिए कहा जाता है कि आई बिलीव यू कैनॉट बिकम अ गुड स्पीकर इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर। सिमिलरली यू कैनॉट बिकम अ गुड राइटर इफ़ यू आर नॉट अ गुड रीडर। बिल्कुल जी, सो वेरी वेल मेरा ख्याल सेड। है उर्दू के अखबारात पढ़ ले तो रीडिंग का भी काफ़ी मटेरियल मिल ही जाता बिल्कुल है। ऐसे ही मगर है। ये जो ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है, ये आपने कैसे मैनेज किया था? क्योंकि इस बार ऑब्वियसली ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अच्छा, मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने ऑब्वियसली बोर्ड की स्ट्रीम में से तो मेजॉरिटी एस्पायरेंट्स होते हैं, जिन्होंने उर्दू को जिस वक़्त तक पढ़ा तो अच्छे तरीके से पढ़ा। तो उसके बाद इसके लिए मैंने कोई ख़ास ट्रांसलेशन की तैयारी नहीं की, और बस जो शुरू से ही एक, आप क्योंकि उर्दू आप घर में बोलते हो, आप कभी ना कभी आप उर्दू से जान नहीं छुड़ा सकते, और अंग्रेज़ी से भी नहीं छुड़ा सकते, लेकिन उर्दू भी एक लाज़मी हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारी मादरी ज़ुबान है। तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई अलग से पढ़ना नहीं पड़ा। मैंने प्रेसी में किसी पार्ट के लिए भी कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा, कि मैं जो सीएसएस की नॉर्मल तैयारी कर रहा हूँ, प्रेसी भी उस तरह ही कर रहा हूँ, और प्रेसेज़ मैंने पेपर से पहले लिखी भी ग़ालिबन 2 ही हैं। तो अच्छा, हाँ जी, ठीक हो तो गया। वो यही था कि मतलब अगर आप बाकी चीज़ें अच्छी तरीके से कर रहे हो, तो नेचुरली रिफ्लेक्ट करेगा आपकी प्रेसी के पेपर में, क्योंकि वो है ही इंग्लिश का टेस्ट। ये मुझे बताइए कि आपने ये जो तैयारी की थी, चूँकि आपके सामने कुछ मोटिवेशन भी थी, रोल मॉडल्स भी थे आपके सीनियर्स की। बिल्कुल। तो इस तैयारी का जो मरहला था, ये आपने अकेला ही पार किया या आपके साथ कोई ग्रुप भी था? क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोविड स्ट्रिकन था, वो जो टाइम था उसमें पूरी दुनिया ही कोविड स्ट्रिकन थी।
تو ایسے گروپ تو آپ تب بن سکتے ہو کہ آپ کوئی اکیڈمی جوائن کرو ڈیورنگ یور ریٹن ایگزامینیشن، تو وہ میں نے کوئی کی نہیں. تو آبویسلی جو میرے ساتھ دوست اپیئر ہو رہے تھے وہ تو ہم 2-3 لوگ اسپیشلی آن کمپلسری سبجیکٹس ہو تو سب کی سیم ہوتے ہیں، اور ایسے پہ ہم کولیبریٹ کر لیتے تھے، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ نہ ایسے کوئی لائبریری جانے کا اتفاق ہوا زیادہ، کیونکہ ہماری اپنی یونیورسٹی بند تھی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایسے پراپر گروپ اسٹڈی ڈیورنگ ریٹن ایگزام تو نہیں ہو سکی. تو یعنی کہ یہ ساری گوشے نشینی میں آن لائن ہی پریپریشن چل رہی تھی آپ کی مور اور لیس اس کووڈ اسٹرکن دور میں؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. اچھا، مزید برآں کہ سب سے زیادہ جو میرا خیال ہے ڈیسائسو فیکٹر ہوتا ہے آپ کے میرٹس میں، آپ کے سکورز میں، وہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ میں وہ کیا بات تھی، آپ نے وہ کیسے پیپر اٹیمپٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سکور ایک دوسرے ایسپیرنٹ سے شاید زیادہ آیا؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اوبیسلی سبجیکٹس کی وجہ سے ہیلپ آؤٹ، اور دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں میرا پرسنلی بلیف یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو دینا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی اس طرح سے پیپر اٹیمپٹ کی جو شاید غالباً کسی اور کو نہ آتا ہو یا کوئی نہ کر سکے. بس یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ پاک جسے نوازتے ہیں. تو باقی یہ کہ اوبیسلی اٹیمپٹیشن پہ اوبیسلی آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ میں نے نہیں کیا. اٹیمپٹیشن پہ آپ اپنے اس میں بھی آپ سی ایس ایس میں میرے خیال سے زیادہ لوگ پریشان اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے ہوتے کہ میں نے اس سفر کو کیسے طے کرنا ہے. تو آپ جتنے بھی لوگوں کو سن لیں کہ اس نے اس طرح کیا، اس نے اس طرح کیا، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے خود کرنا ہے. اللہ پاک آپ کی مدد کریں، لیکن ہر اسپائرنٹ نے وہ جرنی اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے خود طے کرنی ہے. تو جب ایک کام خود کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہر اسٹریٹجی بھی ہے وہ بندے کو مولڈ کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی، کہ اچھا اس کی یہ اچھی بات ہے، اس کی یہ اچھی بات ہے، اور میں نے اس طرح کرنا ہے. تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ جسے نوازتے ہیں نوازتے ہیں. اچھا عثمان، آپ نے یہ ماشاءاللہ اپنی پہلی اٹیمپٹ میں سی ایس ایس جو ہے یہ کلیئر کیا ہے، اور پولیس سروسز جو ہے یہ گروپ آپ کو الوکیٹ ہوا ہے. جس وقت آپ امتحانوں سے فری ہو گئے تھے سی ایس ایس کے، اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے رزلٹ ڈکلیئر ہونے تک، وہ ٹائم آپ نے کیسے گزارا تھا؟ میری آلریڈی جاب چل رہی تھی، میں نے اٹیمپٹ جو ہے وہ جاب کے ساتھ دی تھی. تو رزلٹ کی تقریباً 30 ایک دن پہلے تک میری جاب چل رہی تھی. میں نے کوئی رزلٹ سے 1 مہینہ پہلے، کیونکہ یہ آئیڈیا سب کو ہو گیا تھا کہ سپٹمبر میں رزلٹ آئے گا، تو اگست اینڈ پہ میں نے جو ہے وہ اپنی جاب چھوڑ دی تھی. تو اس وجہ سے میرا ٹائم جو ہے وہ اللہ کے شکر سے ایک مصروفیت بنی ہوئی تھی، اسی میں گزر گیا. تو زیادہ فیلنگ اوبیسلی جس وقت 10-12 دن 20 دن رہتے ہیں تو پھر تو ہر انسان کی جو ہے وہ دوڑ مسجد کو لگ جاتی ہے. تو میرا بھی اسی طرح کا ایکسپیرینس تھا. اچھا، جس وقت آپ کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا ریٹن کا اور آپ کلیئر کر گئے تھے، تو آگے پھر مرحلہ انٹرویو کی پریپریشن کا آ جاتا ہے. تو انٹرویو میں جو موک انٹرویوز آپ نے ہمارے ساتھ اٹینڈ کیے ہیں، آپ کو کس ٹائم یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ایک ہائیسٹ پوزیشن اچیو کر لیں گے؟ مجھے ایسے جس طرح تو اوبیسلی سی ایس ایس ایک مقابلے کا امتحان ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی محنت کر کے اور بڑے بڑے قابل لوگ آئے ہوتے ہیں. تو آپ کبھی بھی یہ شور تو نہیں ہو سکتے کہ میں اس طرح فلاں گروپ میں چلا ہی جاؤں گا فور شور. تو اس وجہ سے مجھے تو یہ کبھی بھی اس طرح کا الہام نہیں ہوا کہ میں اس پوزیشن پہ ہوں گا. لیکن خواہش اوبیسلی ہوتی ہے، اور میرا یہی تھا کہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو ہو سکتا ہے. اور دعا کرنے میں کیا عرض ہے، میں کون سا کسی انسان سے کچھ مانگ رہا ہوں، میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں. یہ آپ کی ایک بلیو اور کنوکشن ہے. اچھا، ویسے آپ نے اپنی ویکنیسز میں لکھا تھا پروکراسٹینیشن. جی بالکل. تو یہ سی ایس ایس پہ کس حد تک آپ نے اپلائی کیے؟ سی ایس ایس بھی میرے خیال سے پروکریسٹینیشن سے ہی یہ اس میں انوالوڈ رہی ہے کہ میں جو بھی سوچتا تھا وہ کبھی ہوتا نہیں تھا. جو میں سوچتا تھا کہ میں فلاں دن اتنا پڑھ لوں گا، وہ کبھی بھی میرا نہیں خیال میں نے پورا کیا ہو. لیکن میرے خیال سے پھر جس وقت آپ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم یو بیکم مور کریٹیو، کیونکہ آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے اب کسی نہ کسی طریقے سے. ٹائم بھی میں نے ضائع کر دیا. تو دیر از اے لنک بٹوین پروکریسٹینیشن اینڈ کریٹیوٹی ایز ویل. تو میرے خیال سے پھر آپ اس طریقے سے آپ چیزوں کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آپ شارٹیسٹ ٹائم میں آپ کرنے کی نہ سوچتے ہو کہ اسمارٹیسٹ وے کون سا ہے اس چیز کو کرنے کا. تو یہ میرے خیال سے یہ اس طریقے سے فائدہ. میرا خیال ہے اسی بات کو بل گیٹس نے بھی کہا ہے کہ وین ایور آئی ہیو ٹو اکمپلش اور ڈو اینی جاب
or get any job done. اچھا So I find the laziest person because he knows the shortest way out. So I think this is the blessing in disguise in your case. کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں ویسے ایک عام آدمی کے لیے کرنا مشکل ہے. But the way you have combined your creativity is procrastination is an exceptional case, no doubt. So اللہ کی دین ہے. اللہ کی یہ بھی دین ہے obviously. اچھا یہ مجھے بتائیں جو پیرنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے کمپیٹیٹیو ایگزامس کی طرف لے کے آئیں, آپ انہیں کیا ایڈوائز کرتے ہیں وہ شروع سے کیسے پلان کریں؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ آپ پیرنٹس کے کو ایک آبویسلی میسج دینا چاہوں گا جو بھی سن رہے ہیں جو بھی اسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ دعا کریں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں, آپ کے بچے اچھے انسان بنیں. اور کامیابی کا یا اچھا انسان بننے کا کوئی ایک پاتھ نہیں ہے. آپ کے بچے جس بھی پاتھ پہ جائیں گے اللہ نے ان کی اگر مدد کی تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے بچوں کو بہت زیادہ پش کرنا کہ یہی کرو یہ نہ کرو یہ کرو, یہ کسی حد تک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. پیرنٹس کے اوبیسلی کنسرنز اپنی جگہ اور وہ بالکل جسٹیفائڈ ہیں کہ وہ پیرنٹس اور ماں باپ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوتا کہ جس وقت اولاد کامیاب ہو. باقی اوبیسلی یہ پیرنٹس کے لیے تو نہیں ہے, یہ اسپائرنٹس کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ میرے خیال سے بہت حد تک ہر انسان جو ہے اپنے ماں باپ کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے اور اپنے جو ماں باپ کی دعائیں ہیں انہیں اتنی اہمیت نہیں دیتا, یا شاید اسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کو کس مقام تک لے کے جا سکتی ہیں. تو آپ جو ہے وہ میری اپنی پرسنل CSS جرنی میں اگر میں دیکھوں تو جو سب سے زیادہ جو کہہ لیں کہ جو شاید جس چیز نے مجھے یہاں پہ پہنچایا ہے وہ میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں, اسپیشلی میری والدہ کی. تو ہر انسان کے لیے یہ کہ اپنے ماں باپ سے اور خود بھی بھرپور دعا کرے. اور لوگوں کا ایک کنسیپشن ہوتا ہے کہ صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا, محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے. اللہ پاک جس وقت دینے ہیں تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبب جو ہے وہ بنا دیتے ہیں, اور اللہ پاک نے جس چیز سے نوازنا ہو وہ نوازنے کے لیے اللہ پاک اس سے محنت بھی کروا دیتے ہیں. تو اللہ پاک محنت کی بھی توفیق دے دیتے ہیں اور وہ چیز بھی دے دیتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیشہ ہر انسان جو ہے اپنی کامیابی کے پیچھے ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو اس نے کی ہوتی ہیں محنت کے طور پہ, کہ میں نے کتاب فلاں پڑھی, میں نے فلاں اکیڈمی جوائن کی, یا میں نے فلاں طریقے سے اپنی روٹین میں بدلاؤ لایا, اس وجہ سے میں اتنا کامیاب ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ آپ اپنے رب سے مانگیں, یہ میرا بلیف ہے. اور میں نے بھی اگر میں دیکھوں کہ سب سے زیادہ ان پٹ جو میں نے ڈالا ہے اپنی تیاری میں وہ یہ تھا کہ میں نے دعاؤں کے ذریعے ڈالا ہے. اپنے ماں باپ سے کہہ کے, اور کہنے کی شاید ضرورت نہیں بھی تھی, لیکن یہ کہ خود بھی اور ماں باپ کی دعاؤں نے یہاں پہ پہنچایا. تو آپ نے یعنی کہ دوا کے ساتھ دعا کا بھی ذرا زیادہ استعمال کر لیے. ہاں بالکل, میں نے دعا کا زیادہ استعمال کیا, دوا تھوڑی کم ہی تھی. عثمان صاحب آپ کے قیمتی وقت بہت بہت شکریہ اور نیک تمنائیں اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر کریئر. آپ نے CSPs کو ٹائم دیا اور اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کی, اور آپ کے اسپیسیفک کیس میں جو مجھے فیلنگ آئی ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت زیادہ توکل تھا اور ایک کنوکشن تھی کہ آپ کا ہارڈ ورک جو ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور ریوارڈ کریں گے. اور آپ نے جس فری مائنڈ سے جو ہے یہ ایگزام دیا اور اپنے پریشر کو جیسے مینیج کیا جاب کے ساتھ یا اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ, اس سے ایک چیز تو واضح اور کلیئر ہوگی کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ لائف کا ایک اینڈ گول نہیں ہوتی جہاں پہ زندگی آ کے ختم ہو جائے, بلکہ آپ نے جو ہے ہمیشہ زندگی کو اپنے ایک سٹائل سے گزارنا ہے اور اس کو ایک پر رونق اور پرجوش طریقے سے لینا ہے. بالکل جی, سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اور مجھے یہاں پہ دعوت دینے کے لیے. اور جس طرح آپ نے کہا اوبیسلی زندگی میں واقعی کوئی بھی چیز الٹیمیٹ نہیں ہوتی, بلکہ اس گرینڈ اسکیم آف تھنگس میں وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. چاہے وہ CSS ہو, چاہے وہ کوئی بھی نوکری ہو, چاہے وہ کوئی بھی کامیابی ہو, وہ آپ کی پوری زندگی میں ایک چھوٹی سی ایک پارٹ ہوتا ہے وہ. تو ہمیشہ اللہ سے جو ہے وہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نصیب اچھے کریں, اللہ سب کے نصیب اچھے کریں, اللہ آسانیاں کریں, کیونکہ جب اللہ آسانیاں کرے تو پھر زندگی ہر چیز خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے. Ladies and gentlemen and dear aspirants, this brings me to the conclusion of this interview. One thing that what we have learned is when the decision has been made, then dots are connected in such a way that the result is obvious. However, on the human part, effort is still necessary because a human can only put and give the best of his efforts. The result is obviously on the will of the Almighty. Sardar Usman is one of those examples where, without taking any pressure of the exam, he gave his best and he left the result over to the will of Allah
and Allah has blessed him with a marvelous success. So I wish you all of best, dear students and aspirants. Signing off, Mr. Ali Shahab from CSP's Academy.